معراج النبی معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دیکھیں گروہ 3-4 طرح کے ہوتے ہیں، جو بالکل نہ مانے، اللہ کے وجود کا منکر ہو، اسے کافر کہتے ہیں۔ جو انکار کر دے میں نہیں مانتا، نہ خدا کو مانتا ہوں، نہ اس کے رسول کو مانتا ہوں، نہ احکامات کو مانتا ہوں، نہ کتاب کو مانتا ہوں، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، میں مانتا ہی کسی چیز کو نہیں، وہ کافر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مشرک، جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خدا وہ ہے، اس کے علاوہ بھی خدا ہے، بارش کا خدا الگ ہے، رزق کا خدا الگ ہے، اولاد کا خدا الگ ہے، صحت کا خدا الگ ہے، اقتدار دینے والا خدا الگ ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہو تو اسے کہتے ہیں مشرک، جو شریک ٹھہرائے۔ اب کافروں کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا بھی ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ ایک ہوتا ہے منافق۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرے ہاں اللہ ایک ہے، اس کا رسول سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، صادق الوحی الامین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن دل نہ مانے، نہ مانے۔ جب زبان کہیں اور چل رہی ہو، دل کہیں اور چل رہا ہو، زبان کسی اور وادی کی بولے، دل کہیں اور کسی وادی میں جا کے گھوم رہا ہو، عظمت مصطفیٰ کا منکر ہو، مقام مصطفیٰ کا منکر ہو، معجزات مصطفیٰ کا منکر ہو، تو جب بندہ مقام مصطفیٰ سے تکلیف محسوس کرے، جس بندے کو مقام مصطفیٰ سے تکلیف محسوس ہو، اسے یوں لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار کو اپنے جیسا اگر سمجھتے نا تو سرکار کے قدمین کے بوسے کبھی نہ لیتے، سرکار کے موئے مبارک، آقا جو بال ترشواتے ان بالوں کو سنبھال کے نہ رکھتے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ شریف میں حضور کا موئے مبارک رکھا کرتے تھے، اپنے جیسا تو نہ سمجھتے تھے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام کی دوڑیں لگ جاتی۔ وضو کا پانی مستعمل پانی ہوتا ہے، ہم سے زیادہ فقہ کو جانتے تھے صحابہ۔ استعمال شدہ پانی کو کہتے ہیں مستعمل پانی۔ اب استعمال شدہ پانی سے آپ دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دفعہ کسی کو پاک کر لے تو وہ دوبارہ کسی کو پاک نہیں کر سکتا۔ اب وہ اسی پانی کو لیتے، منہ پہ ملتے، چہرے پہ ملتے، سینہ اقدس پہ ملتے، پی جاتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پانی ہو سکتا ہے ہمیں پاکی نہ دے سکے، لیکن جو پانی جسد اقدس مصطفیٰ کو چھو کر آیا، جس پانی میں خوشبو اور لطافت مصطفیٰ ہے، وہ پانی ہمیں اتنا نوازے گا کہ جتنی پاکیزگی، جتنی طہارت ہمیں اس پانی سے ملے گی کہیں اور سے نہ ملے گی۔ اس سے صحابہ کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور سرکار علیہ السلام گفتگو کرتے، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب آقا بولتے وہ چپ رہتے۔ ادب یہ ہے کہ سرکار جب تکلم کریں تو پھر باقی چپ رہیں، جب سرکار بولتے تو صرف سنا جاتا، کیونکہ اس رب کو ان کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ رب نے کہا جب میرا حبیب بولے نا تو پھر آپ نے نہیں بولنا، اور سب سے اونچی آواز صرف میرے مصطفیٰ کی ہو، تم سب کی آوازیں دھیمی ہوں۔
تو میں گزارش کر رہا تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بہتر ہیں، سرکار کی شان کو مانتے تھے۔ بدر کا میدان لگا تو کیا ہوا؟ بدر کے میدان میں صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آگے آگے، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے آگے آگے۔ اب بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عریش سرکار کا بنایا گیا تھا نا، جو چھپر، وہ ادھر آقا کی حفاظت پہ کہ سرکار کی طرف کوئی تیر نہ آ جائے، سرکار کی طرف کوئی نیزہ نہ آئے، کوئی تلوار نہ آئے، جو بھی آئے آگے سینہ صدیق تک پہلے پہنچے، پھر حضور تک جائے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں آگے کچھ نہ جائے۔ تو گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مقام مصطفیٰ سمجھ میں تب آتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو عقل کی سیڑھی سے نیچے اتار کر ان لوگوں میں بیٹھے جو حضور کے نالین کو چوما کرتے تھے، جو نالین کو سنبھالا کرتے ہیں۔ ارے جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے، جب جلیس ہو جاؤ گے، جلسا یجلسو مجلسن فہو جلیسن، جب مجلس وہ ہو، جب ایسے جلیس ہو، جب ایسے ہم نشیں ہو، جب ایسی صحبت ہو جہاں پر عاشق بیٹھتے ہو، ادھر بیٹھو گے معراج کی سمجھ آئے گی۔ معراج کیا ہے؟ اب دیکھیں سورہ اسراء میں رب العالمین فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد خاص کو لے گئی۔ اب دیکھیں یہاں سے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کے دیدار سے کا مطالبہ کیا تھا نا، تو عرض کرنے لگے رب ارنی، ربی اے میرے رب، ارنی مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، الیک تیری طرف، رب ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھ پر نظر ڈال سکوں۔ یہ وہی انظر ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم کریں، دیکھیں، توجہ کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، ہے اللہ کے حبیب، اننی فی بحر غم مغرق، بے شک میں، اننی فی بحر غم مغرق، میں غموں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، غرق ہو چکا ہوں۔ خذ یدی، پکڑے میرا ہاتھ، خذ یدی، میرے ہاتھ کو پکڑیں، سہل لنا، آسان کر دے میرے لیے، سہل لنا اشکالنا، ارے ہر مشکل کو، ہر مصیبت کو میرے لیے آسان کر دے۔ رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر، اس کو بند کر دیں یار، رب ارنی انظر الیک، اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھ پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر تمنا ہے، ادھر ارادہ ہے، کس چیز کا ارادہ؟ دیکھنے کا، اور ایک مقام موسیٰ ہے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ میں سرکار نے یہ نہیں کہا رب ارنی انظر الیک، اے باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، بلکہ رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات۔ نہ حضور کی چاہت، نہ حضور کا ارادہ، جب چاہت ہوتی ہے
پھر ارادے تک آتا ہے بندہ، ارادے سے فعل کی طرف آتا ہے۔ حضور کی چاہت بھی نہ ہوئی، حضور کا ارادہ بھی نہ ہوا، کیونکہ حضور کی چاہت بھی چاہت الہیہ میں فنا تھی، حضور کا ارادہ بھی ارادہ الہی میں فنا تھا۔ وہ تو وہ چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا، ان کی تو چاہت ہی نہ رہی، ان کا تو ارادہ ہی نہ رہا۔ اور جب ارادہ اپنا نہ رہے، جب چاہت اپنی نہ رہے، جب چاہت بھی اس کی ہو، جب ارادہ بھی اس کا ہو، تو پھر بصارت بھی اسی کی ہوتی ہے، سماعت بھی اسی کی ہوتی ہے، اسی کی بصارت سے اسے دیکھا جاتا ہے، اسی کی سماعت سے اسے سنا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اعتراض کرنے والوں سنو، یہ دعویٰ میرے حبیب کا نہیں ہے کہ میں گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ دعویٰ تو آپ کے رب کا ہے، آپ کے الہ کا ہے، آپ کے خدا کا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جب وہ ذات لے جائے، جب وہ ذات لے جائے، جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو رب نے کہا کن فیکون۔ تو وہ ذات تو قادر ہوا نا، مجبور تو نہیں ہے نا، اسے حاجتوں کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ فرشتوں کی حاجت ہے، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی، وہ تو کن کہے تو ہو جاتا ہے۔ تو ادھر رب کہا ہے میرے مصطفیٰ کی طرف نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ معراج اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی طرف نہ دیکھو، اگر سمجھ سے باہر ہے تو میری طاقت کی طرف دیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو قادر ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں، میں تو علی ہوں، میں تو اکبر ہوں، میں تو حکیم ہوں، میں تو علیم ہوں، میں تو خبیر ہوں، میں غالب بھی ہوں، میں حکمت والا بھی ہوں، میں خبر والا بھی ہوں، میں علم والا بھی ہوں، میں مرتبے والا بھی ہوں، میں بڑا بھی ہوں، مجھے دیکھو میں تو با اختیار ہوں۔ تو حضور کا ارادہ نہ خواہش، ارادہ بھی اس کا۔ اور جب رب ارادہ کرتا ہے، جب رب ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ فقط کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور رب جس چیز کا ارادہ کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب رب نے ارادہ کیا، جب رب نے چاہا اور کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کا، جنت بھی اس کی، دوزخ بھی اس کی، مسجد حرام بھی اس کی، مسجد اقصیٰ بھی اس کی، فرشتے بھی اس کے، انبیاء بھی اس کے، سدرۃ المنتہا بھی اس کا، لامقام بھی اس کا، عرش معلیٰ بھی اس کا۔ جب سارا کچھ اسی کا، تو وہ جس کو چاہے تصرف دے دے، وہ جس کو چاہے اختیار دے دے، جس کو چاہے لے جائے، وہ قادر جو ٹھہرا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے سنائی بھی تھی، چونکہ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سنائی جا سکے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک ایک حدیث سے بے شمار پہلو نکلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا سرکار سب سے پہلے رب العالمین نے کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے سرکار کس کو بنایا اللہ نے؟ تو پھر سرکار نے جواب دیا سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا اپنے نور کے فیضان سے، پھر اسی نور سے لو، اسی نور سے قلم، اسی نور سے کرسی، اسی نور سے زمین، اسی نور سے آسمان، سارا جہاں اسی نور سے۔ جب ہے ہی حضور کے نور سے تو حضور کا ادھر جانا کوئی نئی بات تو نہ ٹھہرا۔ جب قلم
حضور کے صدقے بنے، جب لو حضور کے نور سے بنے، جب عرش معلیٰ حضور کے نور سے بنے، جب سدرہ حضور کے نور سے بنے، تو پھر یہ بات عقل میں کیوں نہ آئے کہ سرکار وہاں تک نہیں جا سکتے؟ جب تم بخاری شریف نے چھڑ دے پڑھنا، بخاری شریف میں تو ہر جگہ آپ کو عظمت مصطفیٰ کے چرچے دکھائی دیں گے، ڈنکے بجے ہوئے جگہ جگہ پر۔ بخاری شریف کو، مسلم شریف کو اٹھا کے دیکھیں، ہوش آ جاتا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر حضور نے کہیں پر بھی خواہش نہیں کی۔ کیوں؟ کیا حضور کے دل میں تمنا نہیں تھی؟ کیا حضور نہیں چاہتے تھے میں اپنے رب کو دیکھوں؟ چاہتے تھے نا، لیکن ان کی چاہت کا مقام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی چاہتے الہی میں فنا کر دی تھی۔ مولا جو تو چاہے میں وہی چاہتا ہوں، جس میں تو راضی اس میں میں راضی، تو دیدار سے نوازے تو تیری رضا، تو محروم دیدار رکھے تو تیری رضا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ابتدائے کائنات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جب جان ہی نہ ہو تو جہان کیسا؟ جب سانسوں کی ڈوری کٹ جاتی ہے اس کے لیے کوئی جہان نہیں۔ جب تک جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو گھر ہے، جان ہے تو اولاد ہے، جان ہے تو کاروبار ہے، جان ہے تو خواہشات ہیں، جان ہے تو اقتدار ہے، جان ہے تو مزے ہیں، جان ہے تو ظلم ہے، جان ہے تو قبضہ ہے، جان ہے تو تنگی ہے، جان ہے تو تکبر ہے، جان ہے تو لخبت ہے، جان ہے تو اکڑ ہے، جان نہ رہی تہے مزار گیا تو جہان بھی گیا۔ اور یہ تو ہماری جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس جہان کی جان حضور کی جان۔ اور جان پتہ جان کب نکلتی ہے؟ شارگ جب کٹتی ہے تو پھر جان نکلتی ہے نا۔ رب نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل الورید شارگ کو کہتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو شارگ سے زیادہ قریب ہے، تیرا حبیب کتنا قریب ہے؟ کیا وہ گنبد خضرا کے اندر ہی آرام فرمائیں یہ وہ بھی قریب ہے؟ رب نے قرآن میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ شارگ سے اندر، شارگ سے اندر، شارگ کٹنے کے بعد بھی جانور تڑپتا ہے نا جب ذبح کرتے ہیں، تو جب جان نکلتی ہے تو پھر تڑپ نہیں رہتی، پھر اس کا قیمہ بھی کر ڈالیں تو پھر تڑپ نہیں رہتی۔ تو حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے اب دیکھیں، جب آپ حضرت اپنی زوجہ حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے دور ایک آگ دیکھی، دور پہاڑ پر ایک آگ نظر آئی، اور آپ کہتے ہیں انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس۔ اے میری زوجہ، اے میری بیوی، انی آنست نارا، انسا
انسان کا ایک مادہ نسیان سے ہے نا، بھولنے والا، تو بعض کہتے ہیں انسان کا مادہ اناسا سے بھی ہے۔ اناسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انس والا، محبت والا، انس والا، جہاں پر انس ہو جائے، جہاں پر محبت ہو جائے، جدھر دل میلان کرے، جدھر دل کھچا کھچا چلا جائے، جدھر محبت آپ کو لے جائے، بے قراری ہو، دل کرے حجاب ہٹ جائے۔ تو اس میں قرآن میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی انی آنست نارا، مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی، مجھے اس آگ سے محبت ہو گئی ہے۔ سن اے میری زوجہ، وہ جو پہاڑ کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے، انی آنست نارا، میرا دل کھچا کھچا جا رہا ہے، ملان کر رہا ہے، میرا دل اس طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ انی آنست نارا، اب یہ آگ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے وہاں سے میں کوئی خبر لے آؤں۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ خبر لینے کے لیے ادھر آگ کا ہونا ضروری ہے، ادھر عشق کی آگ ہوگی خبر ملے گی، بنا آگ کے خبر نہیں ملا کرتی۔ جن کے دل میں عشق الہی کی آگ ہوتی ہے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ ہوتی ہے، انہیں رب باخبر بناتا ہے، انہیں رب باخبر بناتا ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، کوئی پتہ لے آؤں۔ او آتیکم بشہاب قبس، شاید کوئی جلتا ہوا انگارہ لے آؤں۔ اب میں گزارش کر رہا تھا معراج کے حوالے سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا معراج تھا نا، طور پہ تشریف لے گئے اور آگے سے آواز آئی فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار دیں۔ فخلا نعلیک، اپنے نالین کو اتار دیں۔ انک بالواد المقدس طوا، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، نالین پیچھے، نالین پیچھے۔ انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ اب نالین سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے مفسرین نے کہا ہے ایک نالین تو ظاہری مراد ہے کہ جوتے اتار دیں، اس نالین سے مراد کیا ہے؟ اے موسیٰ اپنی شخصیت کو پیچھے چھوڑاؤ، اپنی چاہت، اپنی حیثیت، اپنے مقام، اپنی چاہت، اپنا ارادہ، سبھی کچھ پیچھے چھوڑ آؤ۔ اب آپ طوا کی مقدس وادی میں ہو، اب اس مقام پہ ہو کہ اب رب آپ سے ہم کلام ہوگا، اس لیے اپنا آپ پیچھے، بس اسی کو آگے رکھیں۔ انک بالواد المقدس طوا، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہو، اپنے آپ کو اپنے آپ سے الگ کر لو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حضور کو ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام پکاریں، ذکر کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پکاریں ایسے کہ آپ کا تبتل بھی ہو جائے اور آپ کی تبدیل بھی ہو جائے۔ تبتل کیا ہے؟ کہ جب اس کو پکارنے کا وقت آئے، جب مولا سے جڑنے کا وقت آئے، جب اللہ بے حجابی کی نعمت سے نوازے، جب اس کے انوار اور تجلیات کا نزول ہو، تو پھر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، پھر دنیا نگاہ میں نہ ہو، پھر اولاد نگاہ میں نہ ہو، پھر اقتدار نگاہ میں نہ ہو، پھر نگاہیں فقط مولا کی طرف ہو، نگاہیں اس کی رضا کی طرف ہو، نگاہیں اس کی عطا کی طرف ہو۔ ہر شے کو بھول جاؤ، فقط الہ کو یاد رکھو، تو ہر شے کو بھول جانے کا نام تبتل ہے۔ اور تبتل میں باقی سب کو بھولنا ہے، تبدیل اس سے بھی اگلا مقام ہے، تبدیل اس سے بھی اگلا مقام ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، جب اس سے جڑو
تو اپنا ہوش نہ رہے، مقام کی خبر نہ رہے، بزرگی کی خبر نہ رہے، علم کی خبر نہ رہے، معجزات کی خبر نہ رہے کہ میری امت کتنی بڑی ہے، میری حیثیت کیا ہے، مجھے رب نے کس کس کمال سے نوازا ہے، ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں، فقط مولا کی رضا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبدیلا میں بھی الگ ہونا ہے۔ تبدل میں بندہ دنیا سے الگ ہوتا ہے، اپنی چاہت ہر چیز سے الگ ہوتا ہے۔ تبدیلا، تبدیلا کے مقام پہ پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ، پھر تمہیں اپنا ہوش بھی نہ رہے۔ جب تک ہوش ہوتا ہے اس وقت تک نظارہ نہیں آتا، جب ہوش جاتا ہے پھر منظر سامنے آتا ہے، پھر انوار اور تجلیات آتی ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا یوں ذکر کریں کہ آپ کا تبدل بھی ہو جائے اور آپ کی تبدیل ہی ہو جائے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین کو اتار دیں، اِنَّكَ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ تو وہاں کی مقدس وادی میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے تو خود چاہت کی تھی نا، رب ارنی انظر الیک، ادھر تو خواہش بھی نہیں تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ تو جب وہ لے کے جا رہی ہے تو پھر کہیں پہ نہیں کہا نالین اتار دیں، نالین کو پہنے آ جاؤ، نالین کو پہنے آ جاؤ، مختار ہو تم مجبور نہیں، مختار ہو تم مجبور نہیں۔ مختار کہتے ہیں جو با اختیار، جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس پاور ہو۔ نالین کو پہنے آ جاؤ، مختار ہو تم مجبور نہیں۔ اور حضور کا کہیں پر بھی اپنے نالین اتارنا ثابت نہیں، حدیث میں حضور کا کہیں پر بھی اپنے نالین اتارنا ثابت نہیں۔ تو نالین براق پہ، نالین کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں، اور ادھر سے بھی نالین سدرۃ المنتہا تک، مقام کعبہ قوسین او ادنا تک، ما زاغ البصر وما طغیٰ تک، ہر جگہ نالین۔ تو پھر نالین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تھا۔ حضور قبلہ عالم والد محترم نے یہ بات کی تھی، میں نے سنی ہے ان سے، پرانے لوگوں کو پتہ ہے۔ اب کہتے ہیں معراج تو ہم نے بھی کی تھی، معراج تو ہم نے بھی کی تھی۔ حضور آپ نے کیسے معراج کی؟ معراج تو سرکار نے کی، کہ سرکار نے نالین پہنے ہوئے تھے۔ ہاں جی، تو نالین کے ساتھ خاک کے کچھ ذرے بھی تھے، وہ ذرے بھی تو سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ذرے ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ ذرے ہر شے سے اوپر جا رہے ہیں۔ ذرے جڑے کس کے نالین سے ہیں؟ تو ان کے نالین سے جڑنے والے بھی معراج پہ جاتے ہیں، ان کے نالین سے جڑنے والے بھی معراج پہ جاتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، اور آگے سے جواب آتا ہے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اب دیکھنا ہی ہے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پھر پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ ادھر تجلی ڈالی، تجلی کو دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وَخَرَّ مُوسیٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور ادھر نظام ہی کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں، وہ تو مقام نبوت ہے، وہ تو مقام نبوت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرائض کے بعد میرا بندہ جب مسلسل نوافل کے ذریعے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتی احبہ،
اور میں اسے اپنی محبت کی خیرات نواز سے نوازتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں نا اس سے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں نا ہو اس سے، کس سے؟ اسی بندے سے جو نفل پڑھتا رہا، جو رات جاگتا رہا۔ بورڈ کے ٹاپر تو وہی ہوں گے نا جنہوں نے محنت کی ہوگی، جو رات کو سوئے رہے ہوں گے، تو انہیں تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہو، اسے گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے، اسے نوازا جا رہا ہے، اسے یہ ہو رہا ہے، وہ ہوا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کنت السمع الذی یسمع بہ، پھر میں اس کی سماعت بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ الہ کو تو کوئی سن نہیں سکتا، لیکن جب الہ کی عطا سے جب سماعت بندے کی نہ ہو، جب سماعت رب کی ہو، تو پھر وہ یہاں سے بیٹھ کر، بغداد سے بیٹھ کر یہاں کی سنتا ہے، بغداد میں بیٹھ کر یہاں کی سنتا ہے، نجم اشور میں بیٹھ کر یہاں کی سنتا ہے، کربلا محلہ میں بیٹھ کر یہاں کی سنتا ہے۔ کنتو، میں سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو پھر وہ سننا بندے کا تو نہ رہا، پھر سننا تو خدا کا ہو گیا۔ ہے بندہ، ہے بندہ، لیکن بندے بندے میں بھی فرق ہے، بندے بندے میں فرق ہے۔ بندگی کے جس مقام پر وہ بندہ ہے، رب کہتے ہیں کنت السمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کنت السمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ آنکھیں بندے کی بصارت الہ کی، آنکھیں بندے کی بصارت خدا کی، تو جب بصارت اس کی ہو، آنکھیں بندے کی ہو، نور الہ کا ہو، تو اسے رب ایسی بصارت سے نوازتا ہے کہ وہ کہیں پر بیٹھ کے کہیں پر بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر لوح و قلم کو دیکھتا ہے، لکھی ہوئی تقدیروں کو دیکھتا ہے۔ کنت السمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ تو جب بصارت توانائی اللہ کی ہو تو حضور کی امت کا ولی جو چاہے دیکھے، حضور کی امت کا ولی جو چاہے دیکھے، حضور کی امت کا ولی جو چاہے سنے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہا، جس سے وہ چھوتا ہے، پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو جس کے ہاتھ جب مولا بن جائے، جب ہاتھ بندے کا نہ رہے، ہاتھ الہ کا ہو، تو پھر خیبر کا دروازہ اکھڑتا ہے، پھر بات بندے کی نہیں رہتی، پھر جسمانی طاقت نہیں دیکھی جاتی، کمزوری کتنی ہے۔ کیا بات ہے، اتنے موٹے تازے نہیں تھے سرکار۔ وَيَدَعُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کر جاتا ہے۔ اور جن کے ہاتھ خدا بنے تو پھر وہ اس دروازے کو ڈھال بناتے ہیں، جسے 40 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ ڈھال ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ایسے ہی نہیں مرہب کو چیرا جاتا، ایسے ہی نہیں چیرا جاتا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں کی توانائی بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو جس کی توانائی رب خود بن جائے، اس کا چلنا کیسا ہوگا؟ وَلَا إِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، اگر وہ مجھ سے مانگے، لَأُوتِيَنَّ، میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔
وَلَا إِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، اگر وہ مجھ سے مانگے لَأُعْطِيَنَّ، میں تو اسے دیتا ہوں، وَلَا إِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے لَأُعِيذَنَّ، میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور حضور کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ حضور کی امت کا ولی اگر دیکھتا ہے فرش پہ بیٹھ کے لوح قلم کو دیکھے تو حضور کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ حضور کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ تمہاری طرح تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ واقعہ جب کافروں نے سنا نا، سارا میں نے بیان کیا اس دن، کافر کہنے لگے دل نہیں مانتا، عظمت مصطفیٰ ماننا کا دل نہیں مانتا، مقام مصطفیٰ دل نہیں مانتا، معجزات مصطفیٰ دل نہیں مانتا، انج داڑ بھی وڈے نے، انج تسبے بھی وڈے، ان پنگڑ بھی وڈے نے، پر دل نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافروں نے کہا چلیں جی مان لیتے ہیں، آپ گئے ہوں گے مسجد اقصی تک، ذرا بتائیں وہاں کی کھڑکیاں دروازے کیسے کیسے ہیں؟ تو سرکار کے اوپر قبض کی کیفیت تاری ہو گئی، ہم بھی کہیں جاتے ہیں کوئی کھڑکیاں دروازے تھوڑا گنتے ہیں کسی کے گھر جا کے، لاہور گئے ہیں فیصل آباد گئے ہیں، we don't require to count windows and doors of that house، ایسے تو نہیں ہوتا، پینٹ کس کلر کا ہے، پردے کس کلر کے ہیں، صوفے کس قسم کے، بھائی ہمارا تعلق صوفوں یا پردوں یا کھڑکیوں دروازوں کے ساتھ ہے یا گھر والے کے ساتھ ہے؟ تو حضور سے سوال کیا بتائیں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کیسی ہیں، کیا کیا ہے وہاں پہ، کیونکہ انہیں پتا تھا حضور تو گئے نہیں ساری زندگی، وہ تو رہے وہاں پہ، اب لازمی بات ہے یہاں پر یہ نہیں بتا سکیں گے، یہ نہیں بتا سکیں گے تو جھوٹے ہو جائیں گے تو تالی بچ جائے گی۔ تو سرکار کہتے ہیں کہ رب العالمین نے میرے سامنے سارا مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا، وہ جو پوچھتے جاتے کھڑکیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے کتنے، دروازے اتنے ہیں، کس چیز کا کیا رنگ ہے، اس چیز کا یہ رنگ ہے، اور یہ سن کے نا تو کہتے ہیں یار یہ جادوگر ہے، مننا پھر نہیں، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ کیسا جادو چلا نا، آپ کل پرسوں دیکھا کیسا جادو چلا ہے، جادوگروں کا کمال ہوتا ہے، شف کر کے پاسا پلٹ دیتے ہیں، ایسی شف ہوئی پوری عوام کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ جہالت کے اس مقام پہ اللہ ہی رحم فرمائے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، یعنی کہ حافظوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں بات کچھ اور کر رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں انکاری ہوگی نہیں، یہ جادو ہے۔ اچھا چلیں جی یہ تو آپ نے بتا دیا، ایک اگلی بات بتائیں، ہمارے کچھ قافلے گئے ہوئے تھے سامان لے کے، راستے میں ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے ہوں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا آپ کا پہلا قافلہ مجھے روحا ایک جگہ کا نام ہے، مجھے وہاں پہ ملا، میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر مجھے پیاس لگی تھی اور ایک اونٹ کے پالان میں پانی تھا، میں نے کھڑے ہو کر وہاں سے پانی پیا اور ایک بندے کو سلام کیا، جب واپس آئے نا تو اس سے پوچھ لینا کہ تمہیں سلام کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، خواب سے ہوندا ایسا، خواب میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ کسی سنی بریلوی مولوی کی باتیں نہیں، سارا کچھ حدیث میں ہے، توفیق نہیں ہے کتاب کھولنے کی۔ سرکار کہتے ہیں میں نے اسے سلام کیا اور وہ کہنے لگا یہ آواز تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی ہے۔ بہرحال میں ادھر سے آگے چل پڑا، دوسرا مقام قافلہ آپ کا ملا ذی فجا کے مقام پر، اور جب براق ادھر سے قریب سے گزر رہا تھا تو ایک اونٹ پر دو سوار تھے،
جب براق قریب سے گزرا تو اونٹ بدک گیا اور ایک دوست وہ نیچے گر پڑے، گرنے سے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، گرنے سے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا، واپس آئے تو پوچھ لے ہو، واپس آئے تو پوچھ لے ہو۔ اور تیسرا قافلہ تلوین کے مقام پر مجھے ملا، اس کے آگے آگے بورے رنگ کے 2 اونٹ جا رہے تھے، اور جب وہ بھی آئیں تو پوچھ لیں، اس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی تھی، آئے گا تو دیکھ لینا سرکار پہنچیں گے کب یہاں پہ، پہنچن گے کیڑے ویلے، بے تکے سوال کب پہنچیں گے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، مینوں کی پتہ کدوں پہنچنے نے، پہنچیں گے کب؟ آپ نے کہا کہ پہلا قافلہ آپ کا اتنے بجے پہنچے گا، دوسرا قافلہ نصف النہار پر، نصف النہار کہتے ہیں جب دھوپ بالکل چمک رہی ہے دوپہر کے وقت، دوسرا قافلہ دوپہر کے وقت پہنچے گا، تیسرا قافلہ آپ کا غروب آفتاب سے پہلے پہنچے گا۔ اب صحابہ کرام بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے، کافر بھی کھڑے ہو گئے، دیکھنے آج جس طرح 8 تاریخ کو دیکھ رہے تھے سارے، تو اب کافر بھی کھڑے ہو گئے، حضور کے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب پہلا قافلہ حضور کے بتائے ہوئے وقت پر پہنچا، انہوں نے نعرہ لگا دیا، انہوں نے نعرہ لگا دیا، کافروں نے سر پکڑ لیے، کہا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ چلیں دوسرے قافلے کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا قافلہ عین نصف النہار، جب دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا تھا، سایہ جب بڑھتا ہے نا اس کے بعد، تو عین نصف النہار کے وقت دوسرا قافلہ بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی، اب واپسی کا پتہ تھا۔ اب تیسرا قافلے کا وقت سرکار نے بتایا تھا غروب آفتاب سے پہلے، اب اس قافلے کو کام پڑ گیا، کوئی اونٹ گم ہو گیا یا سامان کا کوئی مسئلہ پڑ گیا، وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو کافرچے میں گوئیاں کرنے لگے، تو ادھر سے رب نے سورج کو حکم دیا ڈوبنا نہیں، غروب نہیں ہونا۔ خود دیکھتے رہیے، سورج نہیں غروب ہوتا پیا، سورج نہیں غروب ہو رہا۔ تو جب وہ قافلہ پہنچا پھر سورج غروب ہوا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار جادو ہے، عظمت مصطفیٰ کو نہیں ماننا، مقام مصطفیٰ کو نہیں ماننا، معجزات مصطفیٰ کا منکر ہونا، یہ کہہ کے جادو ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے اور امتی کی یہ شان ہے، امتی کی یہ شان ہے کہ ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے جو معراج پہ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔